آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے، کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ نرس نے اسے خوشخبری سنائی اور واپس چلی گئی۔ جب اون نے بنا سوچے سمجھے زبیدہ کو اپنے گلے لگایا تھا، جبکہ باقی ڈاکٹری کارروائی سمیر اور حارث نے پوری کی تھی۔ اون کے اس مشکل وقت میں وہ اس کے سب سے بڑے سہارے بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ شاید فیملی ہوتی ہی اس لیے ہے۔ اون نے کمرے میں قدم رکھا تو آرزو نے نظریں پھیر لیں۔ پھوپھو، انہیں کہہ دیجئے کہ یہاں سے چلے جائیں، مجھے ان کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ کیسے یہ اپنے بچے کو مار سکتے ہیں؟ آج ان کی خود ساختہ نفرت کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ کہہ دیں ان سے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، بھیجیں انہیں یہاں سے، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ آرزو اپنا سارا ڈر اور خوف بھلائے غصے سے چلائی تھی۔ اون کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آرزو اسے اپنے ہی بچے کا قاتل کہہ رہی تھی۔ اون نے 2 قدم آگے بڑھا کر اسے سمجھانا چاہا، جبکہ آرزو کی اس بات پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اون بیٹا، باہر چلو، یہ وقت صحیح نہیں ہے۔ بابا اس کے قریب آ کر کہنے لگے۔ نہیں بابا، وہ دیکھیں کس طرح سے بات کر رہی ہے، وہ مجھ سے اور مجھے میرے ہی بچے کا قاتل کہہ رہی ہے۔ اون غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بیٹا پلیز، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ تمہیں یا تمہاری کسی بھی بات کو سمجھ پائے۔ پلیز چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آئے۔ اون نے آرزو سے ملنے کی اور بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس میں کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اون سے بات ہی نہیں کرنی۔ اگر وہ الگ مکان میں رہنے کی ضد نہ کرتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کی خود ساختہ نفرت نے ان سے ان کے بچے کو دور کر دیا تھا۔ کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے، اور کیا ہو گیا۔ اگر اس دن اون اس کی بات مان کر اسے زبیدہ کے پاس چھوڑ جاتا تو شاید آج اس کا بچہ بالکل ٹھیک ہوتا۔ اسے اون سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اون کو اپنا بچہ کھونے کا بہت دکھ ہے، وہ بھی اس کے غم میں برابر کا شریک ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اون کو اس طرح سے معاف کر دیتی تو وہ کبھی رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آرزو کے پاس اون کو سمجھانے کا یہ آخری موقع تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے آرزو کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اکیلا چھوڑ چکی تھی تاکہ وہ ان رشتوں کے بارے میں سوچے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور جب سے آرزو اس سے دور ہوئی تھی، وہ گھر والوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ شاید وہ ان کی اہمیت کو سمجھنے لگا تھا، ورنہ وہ آرزو سے واپس گھر چلنے کا کہہ چکا تھا، لیکن وہ اسے صاف انکار کر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اون کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ انہیں گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ تب سے اون دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ اون کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ آرزو اسے معاف کر دے گی۔ اون صبح تیار ہو کر پولیس اسٹیشن جانے لگا تو زبیدہ نے زبردستی ناشتے کے لیے روک لیا۔ اس نے بہت انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن زبیدہ نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ تم مجبوراً اسے ناشتے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ بیٹا، ویسے میں نے تمہارے لیے پراٹھا بنایا ہے، لیکن اگر تم کچھ اور کھانا چاہو تو میں ابھی بنا دیتی ہوں، زبیدہ نے بہت محبت سے کہا۔ نہیں،
یہی ٹھیک ہے، میں کھا لوں گا، تھینکس، اون نے مروتاً کہا۔ تو پاس بیٹھے بابا مسکرائے۔ ماں کو کون تھینکس بولتا ہے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ چپ رہیں، میرے معصوم بچے کو سکون سے ناشتہ کرنے دیں، صبح صبح اس کے پیچھے مت پڑ جائیے گا، زبیدہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تو بابا مسکرا دیے۔ مطلب بیٹے کے سامنے شوہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں، انہوں نے تایا ابو کو دیکھ کر کہا۔ تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ بابا آپ کو اپنی پڑی ہے، آج تو امی نے میرے لیے بھی پراٹھا نہیں بنایا، سمیر نے بیٹھتے ہوئے شکایت کی۔ اون اپنے ناشتے میں مصروف اپنی ہنسی دبا گیا۔ ارے نہیں نہیں، ابھی بنا دیتی ہوں، تو منہ مت بنا، زبیدہ نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں رہنے دیں، میں آپ کے لاڈلے کے ساتھ ہی شیئر کر لوں گا، سمیر نے کہتے ہوئے اون کی پلیٹ سے بنا پوچھنے کی زحمت کیے کھانا شروع کر دیا۔ لیکن اون کو اس کی یہ حرکت بری نہ لگی تھی۔ ان دونوں میں کبھی ایسا رشتہ نہ رہا کہ وہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے، لیکن آج اون کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ سمیر کی اس حرکت پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ سمیر، مجھے ذرا میرے دوست کے گھر چھوڑ دو، بہت دن ہو گئے ہیں چکر نہیں لگایا، بابا نے سمیر کو مخاطب کیا۔ بابا، میری گاڑی تو ورک شاپ میں ہے، سمیر نے آخری نوالہ لیتے ہوئے کہا۔ میں چھوڑ دوں؟ اون نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو تم ہی چھوڑو گے، اور کون چھوڑے گا؟ سنا نہیں جناب کی گاڑی بیمار ہے، ہسپتال میں پڑی ہے، بابا نے نارمل انداز میں کہا۔ تو وہ مسکراتا ہوا گاڑی نکالنے چلا گیا، جبکہ سمیر نے ایک نظر زبیدہ کی طرف دیکھا، جو آرزو کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ انہیں آرزو ٹھیک لگی تھی، اون کو ایک فیملی دینے کے لیے، ایک فیملی کا اعتبار دینے کے لیے یہ سب کچھ ضروری تھا۔ اون کا راستہ دوسری طرف تھا، لیکن وہ صرف ان کو چھوڑنے کے لیے اس سائٹ پر آیا تھا۔ گاڑی میں اون نے 2-3 بار آرزو کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ تو پھر میسج کر دیا، پلیز کھانا کھا لینا۔ بابا اس کی ساری حرکتیں بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ فون نہیں اٹھا رہی وہ؟ بابا نے آرام سے پوچھا۔ تو اون نے انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے وقت دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بابا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی ناراضگی ختم نہیں ہو رہی، تمہاری ماں بھی ایسے ہی ناراض ہوتی ہے، بابا نے کہا۔ تو اون نے انہیں دیکھا۔ میں اور بچے نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ تم اس کے نصیب کی اولاد ہو۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارے پہلے ہی 4 بچے سنبھالنا مشکل ہے، لیکن تمہارے ماں نہیں مانی تو میں اس سے ناراض ہو گیا، لیکن تمہاری ماں کے لیے میری ناراضگی سے زیادہ تم اہم تھے، اسے تمہاری بہت فکر تھی، میں اخراجات سے گھیرا گیا تھا، میں 4 بچوں کو بہت مشکل سے پال رہا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ ضد پر اڑ گئی، پھر تمہاری پیدائش میں تنگ دستی کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچایا جا سکتا ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ اس کا بچہ بچا لیا جائے، لیکن زبیدہ مر جاتی تو
میں 5 بچے کیسے سنبھالتا؟ اون، میں اسے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بچانا چاہتا تھا۔ میں ایک بچے کے لیے اپنے 4 بچوں کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پالنا تھا۔ میں مجبور تھا۔ جب آپریشن ہوا تو اللہ نے تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو بچا لیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، ہاں، لیکن تمہاری ماں سے زیادہ نہیں۔ بابا پھر سے مسکرائے تھے۔ اون نے ایک نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا گیا۔ سمیر بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھا، اکثر نیند میں جاگ جاتا تھا، پھر کئی دن اسی ڈر میں رہتا۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈرپوک بچوں میں شامل ہوتا ہے۔ اسے ہر وقت ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اس کا ڈر اسے ایک کمزور انسان بنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آگے کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اور زبیدہ نے تمہیں تمہارے دادا کے حوالے کر دیا اور ہم سمیر پر دھیان دینے لگے۔ وہ تمہیں بہت چاہتے تھے، ہر وقت تمہیں اپنے قریب رکھتے تھے، جہاں جاتے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دادا اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی تمہاری۔ وہ تمہارے بہت قریب تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کب تم سے اتنے دور ہو گئے۔ بابا کے چہرے کی اداسی اون کو شرمندہ کر گئی تھی۔ کوئی بھی والدین اولاد کو جان بوجھ کر مارنے کی کوشش نہیں کرتے، اور تم ہمیں قاتل کہتے ہو۔ وہ اسے مزید شرمندہ کر گئے۔ تم پانچوں ہمارے بچے ہو، تم سب ہمارے لیے ایک برابر ہو، خاص کر کے تم جو سب سے چھوٹے تھے، پر ہمیشہ وہ سب کچھ کرتے تھے جس سے مجھے غصہ آتا تھا۔ تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے مار کھاتے تھے۔ بہت اچھے اور شریف بچے نہیں بلکہ بہت شرارتی بچے تھے۔ کیا جاتا اگر میری بات مان کر خاندانی کام سنبھال لیتے ہیں؟ یونیفارم پہن کر بیٹھے ہو، بابا نے اس کی یونیفارم پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تو اون مسکرایا۔ اب گاڑی واپس لے کر چلو، میرے دوست کا گھر پیچھے چھوٹ گیا ہے، بابا نے کہا تو اون نے پیچھے دیکھا۔ واقعی گھر بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ شاید ان کی باتوں میں اسے سمجھ نہ آیا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ منہ بسور کر بولا، کیونکہ اور بہت کچھ بتانا تھا، یہ زیادہ ضروری تھا۔ بابا مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترے تو وہ بھی ان کے پیچھے گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے آیا اور جلدی سے ان کے سینے سے لگ گیا۔ آئی ایم سوری بابا، میں نے شاید بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن سب کے لیے سوری۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ ان کے سینے سے لگا کسی بچے کی طرح بول رہا تھا۔ بابا نے اسے خود میں میچا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اون، تم میرے بچے ہو، میرے لیے بہت اہم۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ معافی مانگنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ وہ شام کو گھر آیا تو زبیدہ کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس کچن میں ہی آ گیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اور بھوک لگی ہے؟ زبیدہ نے فکرمندی سے پوچھا تو اون نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میرا بچہ، میں ابھی روٹی ڈالتی ہوں۔
وہ جلدی سے آٹا نکالنے لگی۔ میں کھیر کھاؤں گا، اس نے فرمائش کی۔ ہاں میری جان، میں ابھی بناتی ہوں، زبیدہ نے خوشی سے کہا اور اس کے لیے کھیر بنانے کا سامان نکالنے لگی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتا ہوں، آپ مجھ سے کبھی ناراض کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے اچانک سوال پر زبیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں تم سے ناراض ہو جاتی تو تم مجھ سے اور زیادہ ناراض ہو جاتے۔ تم تو پہلے ہی سے مجھ سے ناراض رہتے ہو۔ تم تنگ نہیں کرتے، تم جب غصہ ہوتے ہو تو ہم سے دور چلے جاتے ہو اور پھر مہینوں واپس لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ میں تمہارا انتظار کرتی رہ جاتی تھی، زبیدہ نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تھپڑ کیوں نہیں لگاتی تھی مجھے؟ لگا دیتی تو ساری عقل ٹھکانے آ جاتی۔ آج اس کا انداز بہت الگ تھا۔ بابا نے آتے ہی انہیں صبح کی ساری روداد سنائی تھی۔ تیری شکل بہت معصوم تھی، مارنے کا دل نہیں کرتا تھا، کبھی تھپڑ نہیں لگایا تجھے، اور تیرے دادا نے تو ویسے بھی تجھے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، زبیدہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی اور دادا کی محبت تو اس گھر میں بے مثالی تھی، ہر کوئی ان کی محبت سے واقف تھا۔ جلدی بنائے نا، مجھے بھوک لگی ہے، اون نے کہا تو زبیدہ نے جانتے ہوئے بھی ابھی بہت وقت لگے گا کھیر دیکھنے لگی۔ بس تھوڑی دیر میں بن جائے گی، زبیدہ نے مسکرا کر اسے دلاسا دیا۔ تم ایسا کرو، تب تک فریش ہو جاؤ، تب تک تمہاری کھیر تیار ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ تیار کریں، تب تک میں نہا کر آتا ہوں، اور سمیر کو مت دکھائیے گا کہ وہ بھوکا ساری چٹ کر جائے گا، یہ ساری میری ہے، میں اکیلا کھاؤں گا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ماما، لیکن صبح بابا نے کہا کہ ماں کو بھی کوئی تھینک یو بولتا ہے، تو کیا میں نے پھر سوچا کہ ماں کو تو کوئی سوری بھی نہیں بولتا، اور جانے سے پہلے بڑے پیار سے ان کا گال چوم کر گیا۔ آرزو کی کہی ہر بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اون ان لوگوں سے دور ہوا تھا تو وہ لوگ بھی اون سے دور ہونے لگے۔ وہ اسے ایک فیملی کا اعتماد نہیں دیتے تھے جن پر وہ بھروسہ کرے، لیکن آرزو کی بات مان کر وہ سب اون کے قریب آنے لگے تھے، اور اون بھی ان کے بہت قریب آ چکا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ان سب سے مل کر ہنسی خوشی رہنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سب کو سمجھ چکا تھا، وہ سب اس کا خیال رکھنے لگے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ خوش تھا۔ عمر بھی اب کافی مطمئن تھا، وہ بھی اس کی عقل ٹھکانے لگنے پر بہت خوش تھا، لیکن آرزو اب بھی اس سے ناراض تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرزو کو کیسے سمجھائے۔ وہ اب بھی الگ کمرے میں سوتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک آرزو خود اسے کمرے میں نہیں بلائے گی وہ کمرے میں نہیں جائے گا، اور آرزو اس سے کچھ نہیں کہتی تھی، نہ وہ اس سے بات کرتی تھی، اور نہ ہی اس کے انداز سے وہ ناراض لگ رہی تھی۔ گھر میں سبھی اس کی بے چینی سے واقف تھے، لیکن بابا کا کہنا تھا کہ یہ ان دونوں کا پرسنل میٹر ہے جس میں کوئی نہیں بولے گا۔ اون کو احساس ہو رہا تھا کہ فیملی کیا ہے، اس فیملی کی اہمیت کیا ہے۔ شام کی چائے پر وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، تایا ابو اور ابو کے بچپن کے قصے سنتا، تائی امی اور امی کی باتیں حارث
اور سمیر کی شرارتیں، بڑے بھائیوں کی ڈانٹ، بہنوں کی فرمائشیں، وہ کتنے سالوں سے یہ سب کچھ مس کر رہا تھا۔ اب وہ اکثر شام کو گھر جلدی آنے لگا۔ کسی نے نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ عمر کو جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہے، وہ شام کے بعد اکثر اس کی ڈیوٹی بھی سنبھال لیتا۔ حارث اور سمیر اس کے ساتھ بھی شرارتیں کرنے لگے۔ کہنے کو وہ اس کے بڑے بھائی تھے، لیکن امی اور بابا ہمیشہ ان دونوں کو ڈانٹتے رہتے۔ کتنے پیارے تھے اس کے سب گھر والے، اور وہ ان سے دور تھا۔ آج وہ یہ سب کچھ کھونے کی وجہ سے پچھتا رہا تھا۔ ان خود ساختہ فاصلوں کی وجہ سے اس نے بہت کچھ کھو دیا تھا، لیکن اب اور نہیں۔